پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے علی امین گنڈا پور کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بیانات دے رہے ہیں کہ ان کی کہانی میں بہت سے جھول نظر آتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کی ایڈونچر، وہ جو پوری ایک فلم انہوں نے بنائی تھی، اس حوالے سے بڑی ایک باریک کارروائی کا آغاز ہوا ہے پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ یوٹیوبرز کے ذریعے۔ اس نے جو ہے وہ ڈیل کر لی ہے۔ اصل فراڈ یہ کرتے ہیں، خان صاحب کے ایریا کی 5 دن سے بجلی بھی بند کی ہوئی۔ اسرائیلیوں کی میجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے اب علی امین گنڈا پور کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی کہانی انہوں نے سنائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز جو ہیں اب بیانات دے رہے ہیں کہ ان کی کہانی میں بہت سے جھول نظر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے حوالے سے بڑی ایک اہم خبر اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، گنڈا پور صاحب کی جناب وہ جو بھاگنے کی یا ایڈونچر، وہ جو پوری ایک فلم انہوں نے بنائی تھی، اس حوالے سے بڑی ایک باریک کارروائی کا آغاز ہوا ہے پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ یوٹیوبرز کے ذریعے۔ میں تھوڑی دیر میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں اراکین اسمبلی کی جانب سے کامیاب احتجاج پر علی امین گنڈا پور کو روایتی پگڑی پہنائی گئی، اور علی امین گنڈا پور نے خطاب میں سب کا شکریہ ادا کیا اور احتجاج میں خود پر گزرنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہماری پرامن تحریک آگے بھی جاری رہے گی۔ عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر مکمل عمل درآمد کیا، اپنا ہدف حاصل کیا۔ جبر، تشدد اور شیلنگ کے باوجود ڈی چوک اسلام آباد پہنچے، وفاق نے ہم پر ظلم کیا، مجھ پر اور کے پی ہاؤس پر حملہ کیا۔ عمران خان کی رہائی ان کی منزل ہے، گرفتار پارٹی کارکنوں کی رہائی کے لیے لیگل ٹیم بنا لی ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جیو کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ ایک میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ بالکل جو سٹوری علی امین گنڈا پور نے بنائی ہے نا، مطلب بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو بنائی ہے، بالکل وہی اسی کے ٹکٹ جو ہیں وہ جیو کے اوپر چل رہے تھے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیو کے اوپر جہاں پہ یہ ٹکٹس چل رہے تھے، یہاں پہ یہ سٹوری بالکل وہ جو علی امین گنڈا پور نے بتائی، مطلب وہ میں آپ کو ٹکٹس ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے چھاپے کے وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ چھاپا پڑنے پر وزیر اعلیٰ کو ایک اہلکار نے چھپنے کا کہا، جس پر وزیر اعلیٰ اس کی چھت پر چھپ گئے۔ رات 2 بجے کے بعد علی امین کے پی ہاؤس سے نکل گئے۔ وزیر اعلیٰ پیدل مسافت طے کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہری پور، ایبٹ آباد، شانگلہ اور مردان سے ہوتے ہوئے وہ پشاور پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کی گمشدگی کے دوران ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے اسلام آباد میں چھاپے بھی مارے۔ چھاپے ان کے قریبی رشتہ دار اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر مارے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے علی امین غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے۔ تو یہ وہی سٹوری ہے جو بیسکلی علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے، بالکل وہی جیو نے چلائی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اعزاز سید بعد میں رات کو جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں تشریف لائے، جو کہ ایکچولی جیو کے رپورٹر اور جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ٹوٹلی سٹوری کچھ اور ہی سنائی ہے۔ تو جیو کی اپنی سٹوری کچھ چل رہی تھی، اور جیو کے رپورٹر کی سٹوری شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بالکل کچھ اور ہی چل رہی تھی کہ وہ کہیں اور تھے۔ اینی ویز، اچھا، اب وہ جو باریک کارروائی ایک جو شروع ہوئی ہے، جو میں نے دیکھنا شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تو علی امین گنڈا پور کے اوپر وہ تنقید ہوئی ہے ان کے اپنے کارکنوں کی جانب سے، ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس ہو رہی ہیں، ہر جگہ ان کو جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اب اس موقع کے اوپر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نیریٹو تبدیل کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پرانے لونڈے لپاڑے جو ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، چمڑ کے رہے ہیں، اور عمران خان کے جیل کے اندر جانے کے بعد ان کا اگلا جو مسیحا ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے۔ اب گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر تھے، اور 2 دن وہ کدھر رہے، کیا کچھ ہوتا رہا سارا کچھ۔ اب انہوں نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے، انہوں نے بڑی ایک باریک کارروائی کا آغاز کیا، وہ یہ تھا اب اس کی فیس سیونگ کس طرح کرنی ہے، علی امین گنڈا پور کی فیس سیونگ کس طرح کرنی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص طور پہ ایک چیز وارن کر رہا ہوں، جو آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ یا کچھ بھی آپ کے ساتھ یہ اس پورے احتجاج کے حوالے سے ہوا نا، جو آپ لوگوں کے ساتھ گیم کھیلی گئی، اس سے زیادہ خطرناک گیم یہ یوٹیوبرز کھیلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اب وہ گیم کیا ڈال رہے ہیں، وہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں، بڑی بھاری ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر۔ تو انہوں نے تو صبح بھی چلانا ہوتا ہے، انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر اینو بھی مل تے انو بھی مل، تو اس کا بھی خیال تو اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا۔ تو آپ سمجھے نا پھر بات کو، تو ماما جو تو کرنا پڑتا ہے، تو پھر ایہو جی بیٹھ کے انقلابی نعرے مت ماریا کرو نا، نہ ماریا کرو ایہو جی حرکتاں۔ یہ جو آپ سے چیز پوری نہیں ہوتی اس کے کیوں کلیمز کرتے ہیں بیٹھ کے، کیوں لوگوں کو بلا وجہ ہائپ دیتے ہیں بیٹھ کے، اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ ہائپ دیتا ہے تو آپ بھی ہائپ دیتے ہیں، وہ ٹھس ہو جاتے تو آپ بھی ٹھس ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب مینوں بچاؤ تو تسی بچانا سے آ جاندے۔
یہ جو ان کے یوٹیوبرز جو لونڈے لپاڑے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ مارتے ہیں، اصل فراڈ یہ کرتے ہیں، اصل دھوکہ لوگوں کو یہ دیتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویوز آ رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، خیر ہے. ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان لوگوں کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کے. تو ٹھیک ہے اب بھی صحیح، کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے اس وقت. مجھے ایک بات بتائیے، علی امین گنڈا پور کی زیادہ اس وقت ویلیو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا بیرسٹر گوہر کی؟ بیرسٹر گوہر تو پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن پارٹی کی چیئرمین کی وہ ویلیو نہیں ہے جو سی ایم کے پی کی ہے گنڈا پور کی. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، لیکن سلمان اکرم راجہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو علی امین گنڈا پور کی ہے. تو یہ سارے یوٹیوبر کس طرف جائیں گے؟ ہواؤں کا رخ ہی اس طرف جائے گا. اور اگر اس کو برا بلا سب کہنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، تو بچانا کس نے؟ انہی نے. یہ جو لونڈا لپاڑا بریگیڈ ہے نا، پی ٹی آئی کی لونڈا لپاڑا بریگیڈ جس میں کہتا ہوں، انہوں نے بچانا ہے آ کے. تو وہ اب یہ باریک کاروائی ڈال رہے ہیں، وہ بڑا بوجھ ہے جی، وہ آپ کو پتہ تو ہے، پھر ابھی انہوں نہیں کر سکتے نا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، سب کا ہی کرنا پڑتا ہے. سارے ایک ہی لائن میں شروع ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ سب کے سب ایک ہی لائن میں سٹارٹ کرتے ہیں، سب کا اکٹھا ایک ہی نیریٹو بنتا ہے. جیسے سب کے سب پتہ نہیں کسی ایک واٹس ایپ گروپ میں ہیں، ایک ہی جگہ سے ہدایت لیتے ہیں اور ایک ہی جگہ طوطوں کی طرح پاں سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہی مسئلہ ہے، اور ایک ہی پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں سب کے سب. یہ بھی نہیں ہوتا کہ 19 سے 20 ہو جائے، سب کے سب ایک ہی پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں. بچ کے رہیں ان لوگوں سے، بچ کے رہیں. یہ لوگ صحافت نہیں کرتے، یہ مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو صرف بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ لوگ بیوقوف بنتے رہیں. اتنے سالوں سے بن رہے تو اور بنے، اچھی بات ہے. کاشف عباسی صاحب کے شو میں جناب رؤوف حسن صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. کاشف صاحب نے ان کا 1-on-1 انٹرویو کیا، تو اس میں کاشف عباسی صاحب نے رؤوف حسن صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور کی الف لیلہ کی کہانی سنی، یقین آیا؟ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا جی جب کبھی کتاب لکھی جائے گی تو کہانی کے اندر کی کہانی سامنے آئے گی، عوام کا حق ہے کہ اس کو حقائق کا پتہ چلے. بعض دفعہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہر بات نہیں کہی جا سکتی، سچ بولنے کا وقت آئے گا تو سچ بولا جائے گا. یہ ایک ایسا سچ ہے جس کے اندر بہت سی تہیں ہیں، اور اس کے اندر سے اصل سچ کو نکالنا پڑے گا اور وہ نکل آئے گا. ہمارے وزیر اعلیٰ خیریت سے واپس آ گئے ہیں، یہ پازیٹیو بات ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی کہانی میں جھول ہے. یہ رؤوف حسن صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں. عزت دار بندہ ہے نا، وہ مانے گیا کہ ہاں یار واقعی اس کے اندر جھول ہے، باقی تو مان بھی نہیں رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر جھول ہے تو بھائی چپ ہو جا. میں رؤوف حسن صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی زبردستی اٹھا کے لے گیا ہو، میں یہ بات ماننے کے تیار ہوں. ہو سکتا ہے زبردستی اٹھا کے لے کے گیا ہو سکتا ہے زبردستی تحویل میں رکھا ہو. لیکن اگر رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آ کے جھوٹ تو مت بولو اپنے آپ کو میں آ گیا. ٹارزن تو مت بنے. ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہرکولس بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میں نہیں بتا سکتا. یہ جو بیٹھ کے پوری کہانی میں پہاڑ چڑھا، پھر میں پہاڑ سے اترا، پھر اس کے بعد میں نے گاڑی کو پتھر مارے تو گاڑی رک گئی، پھر میں گاڑی میں بیٹھ کے اینجتے ادھر سے ہوتا میں چلا گیا. یہ مت کریں. یہ لوگوں کی ذہانت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی رؤوف حسن صاحب، کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ شیر آیا 2 بار ہو چکا ہے. تو رؤوف حسن صاحب نے جواب دیا کہ تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، کیوں فکر کرتے ہیں آپ؟ اس پر نہ آپ کا کنٹرول ہے نہ میرا کنٹرول ہے. انہوں نے کہا ہمارا احتجاج جاری ہے. آج ہم نے احتجاج نہیں کیا کیونکہ ہم جماعت اسلامی کی فلسطین ریلی میں شامل ہوئے ہیں. ہمارا احتجاج خان صاحب کی مزید ہدایات آنے تک جاری رہے گا. انہوں نے جو ہمیں 18 تاریخ تک خان صاحب سے ملنے سے روکا ہے، میرے خیال میں وہ ان کو بدلنا پڑے گا. اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے، باقی ملک میں کہاں ہونا ہے اس کا کل جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا. تو کل پاکستان یعنی کہ آج منگل والے دن آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ جناب اب مزید ہم نے احتجاج کدھر کرنے ہیں. بیرسٹر سیف آئے ہوئے تھے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں. اس کے اندر انہوں نے فرمایا جی گنڈا پور جب کے پی ہاؤس آئے تو 18-20 ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ گنڈا پور کے پی ہاؤس میں رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں. وارنٹ کے ساتھ چھاپا مارا جاتا تو علی امین گنڈا پور سرنڈر کرتے، لیکن یہ سب غیر قانونی طریقے سے ہو رہا تھا، اس لیے خود ہی سائٹ پر ہو گئے. گنڈا پور اس وقت کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. گنڈا پور کا اس وقت مجھ سمیت کسی سے رابطہ نہیں تھا. جب رینجرز کے پی ہاؤس سے چلی گئی تو علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس سے نکلے، لیکن کسی کے ساتھ رابطے نہیں تھے اور ہم بھی ساری صورتحال پر پریشان تھے. علی امین کا فون کے پی ہاؤس میں رہ گیا تھا. گنڈا پور کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے ان کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا. تو جبکہ رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ آلریڈی اس پوری سٹوری کے اندر جو ہے وہ شک ہے. میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ان کی کہانی میں جھول ہے. انہوں نے کہا، بیرسٹر سیف نے کہا جی حالات کے مطابق حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے، ریاستی جبر کا استعمال ہوا. پوچھتا ہوں ایسے حالات میں کیا حکمت عملی ہوتی؟ کیا وہ رؤوف حسن کو فون کرتے؟
علی امین کس سے رابطے کی حالت میں کسی سے رابطے کی حالت میں نہیں تھے. علی امین جب کے پی ہاؤس میں مشاورت کر رہے تھے اس وقت حملہ ہوا. میں بھی پریشان تھا, علی امین سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ان لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں. عمران خان نے ڈی چوک میں احتجاج کا کہا تھا, دھرنے کا نہیں. تمام سینیٹرز اور ارکان اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ احتجاج میں شرکت نہ کریں. یہ سازشی تھیوری ہے کہ گنڈا پور نے کسی کے ساتھ ڈیل کی ہے. علی امین چھپا نہیں تھا بلکہ یہ وزیر اعلیٰ کی حکمت عملی تھی. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوتا تو عمران خان ان کی اہلیہ جیل میں ہوتے. اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا تو شہباز شریف اور نواز شریف لندن میں ہوتے. کے پی ہاؤس پر حملے کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل کے پی اور دیگر وکلاء کو قانونی کارروائی کے لیے بتا دیا ہے. کے پی ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. پاک فوج کی قدر کرتے ہیں, ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتے جس پر فوج سے تصادم ہو. اسلام آباد سے فوج بلانے کا مقصد ہی فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانا تھا. تو یہ جناب بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ یہ کہانی سنائی ہے. شہزاد اکبر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما, انہوں نے بھی اس سارے معاملے پہ لب کشائی کی ہے. بیسکلی بیرسٹر سیف نے بیان دیا تھا, انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مشن کامیابی سے انہوں نے مکمل کیا ہے. یہ بیرسٹر سیف نے یہ گفتگو بھی کی تھی. تو شہزاد اکبر نے اس پہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی عمران خان اگلے 10 دن کے لیے قید تنہائی میں بند کر دیے گئے ہیں اور ان کی بہنیں دہشت گردی کے مقدمات میں ریمانڈ پہ, لیکن اللہ کے فضل سے باقی سب محفوظ ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے بھی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ بھائی یہ جو گنڈا پور صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ جو نریٹو بلڈنگ ہو, کس بات کی پگڑی پہنائی جا رہی ہے ان کو. مطلب میں سوال کرنا چاہوں گا نا, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ جو پگڑی پہنائی گئی ہے یہ اجلاس کے اندر, کس بات کی؟ اس بات کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 10 دن جو ہے قید تنہائی میں رہیں گے, ان سے کوئی مل نہیں سکتا. پگڑی اس بات کی پہنائی ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں جو ہیں وہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہیں. پگڑی اس بات کی آپ نے پہنائی ہے کہ کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا, اس بات کی پگڑی پہنائی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں, اور اس کے بعد یہ یوٹیوبرز بھی اسی نریٹو کو بیچ رہے ہیں. ان کے جو لونڈا پاڑا بریگیڈ ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو فار گاڈ سیک اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور ہیں, تھوڑا سا یہاں پہ اس دماغ کو استعمال کریں. اینڈ پلیز, یہ آپ لوگوں کو بیوقوف کون بنا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے 24 گھنٹے جو ہے وہ پورا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ساری چیز کو احتجاج کیا, ریزسٹنس شو کی, سب کچھ کیا. اینڈ میں ایک آدمی آتا ہے تھڑک کر کے آپ کی ساری پھونک نکال کے اس میں سے لے جاتا ہے احتجاج میں سے, اور اس کے بعد آپ کو بیوقوف بناتے ہوئے کہانی بلڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد پگڑی بھی پہن رہا ہے. خان صاحب وہ ایک اور بھی, بلکہ مجھے اس میں سننے میں آیا, اب مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک بات سچ ہے, لیکن میں سوشل میڈیا پہ کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ جی خان صاحب کے ایریا کی 5 دن سے بجلی بھی بند کی ہوئی ہے. یہ میں کسی وکیل کی گفتگو سن رہا تھا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو از دس, لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی. سو میرا مطلب ہے اس صورتحال کے اندر سچویشن پہنچی ہوئی ہے, اور یہ بیٹھ کے پگڑیاں پہن رہے ہیں کہ جناب بڑا کامیاب احتجاج کیا آپ. اچھا, اس کے اندر پھر ایک اور کنسپیریسی تھیوری بھی ہے, وہ بھی سن لیں. وہ کیا ہے کہ جی اگر تو یہ جو آئینی ترمیم ہے اگر تو یہ مؤخر ہو گئی ہے اور حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور جہاں بھی گیا تھا صحیح کر کے آیا, جو کچھ بھی کر کے آیا تھا صحیح کر کے آیا. پھر اس نے جو ہے وہ ڈیل کر لی ہے, کمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھیوری بھی مارکیٹ میں بیچی, یہ بھی ان کے لونڈیل پاڑے بریگیڈ کی طرف سے آ رہی ہے. اب ذرا اس کی بھی کہانی سن لیں. کیا مطلب, یعنی پھر وہ بھی ڈکی میں چھپ کے گیا تھا. جو الزام آپ لوگ شہباز شریف کے اوپر لگاتے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ راتوں کو مل کے جا کے ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا, تو پھر علی امین گنڈا پور بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ڈگی میں چھپ کے جا کے کر رہا ہے. یہی کہانی ہے نا. یعنی وہ جو عوامی پوزیشنز آپ لوگ لیتے ہیں, عوام کو جو للکارتے ہیں, وہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں, باہر آ جائیں, باہر آ جائیں اور جناب احتجاج کریں. اصل کہانیاں آپ لوگوں نے بند کمروں میں ہی ڈیلے کھڑکانی ہیں. کھڑکائیں, حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ بڑے بڑے کمروں کے اندر جو ہے وہ ان میٹنگز کے اندر ہی ہوتا ہے. عوام شمام کا ووٹ شوٹ وغیرہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہتی. ظاہری بات ہے جو ڈیلیں یہ لوگ اس طرح کھڑکا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اور اس کے علاوہ تحریک انصاف لاہور کی سیکرٹری اطلاعات ہیں عائشہ بھٹا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی دوسرا لیڈر مطلوب اور اس کی جان شدید خطرے سے دچار ہے تو وہ صرف اور صرف مراد سعید ہے. باقی تمام حضرات اپنی شوقیہ روپوشی ترک کر سکتے ہیں, ان کی گرفتاری کسی کو مطلوب نہیں ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے انہوں نے میاں اسلم اقبال کو لگائی یہ بات, کیونکہ لاہور والی سائڈ سے یا پنجاب والی سائڈ سے وہی اس وقت روپوش ہے. تو میرے ذہن میں تو نام صرف انہی کا ہی آتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک سچ ہے, لیکن روپوش تو وہی ہوئے. حماد اظہر تو آ گئے تھے, حماد اظہر نے جو ہے وہ تو آ کے جلسے سے خطاب بھی کیا ہے. خیر اس کے بارے میں بھی بڑی کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ حماد اظہر صاحب کس طرح باہر آئے ہیں, وہ پھر کبھی صحیح.
لیکن روپوشی تو اس وقت میاں اسلم اقبال کی لگ رہی ہے مجھے. اچھا بائی دا وے میں یہ جہاں پہ میں روپوشی کی بات کر رہا تھا اور احتجاج کی بات کر رہا تھا, ہبا فواد چودھری, وہ بھی فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں شامل رہی. ان کی بڑی ویڈیو فوٹیجز بھی سامنے آئیں. تو ایون دو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے ان کے اگینسٹ ایک ریزسٹنس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے احتجاج کیا, بلکہ بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے احتجاج کیا اسلام آباد میں ڈی چوک کے پاس. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی تھی جو میرے خیال میں ہم کور نہیں کر سکے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلام آباد میں یہ مقدمہ جو ہے چونگی نمبر 26 کے مقام پر ہنگامہ آرائی کرنے پر تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے, جس میں دہشت گردی سمیت 10 دفعات شامل کی گئی ہیں. اور مقدمے میں مظاہرین پر سرکاری گاڑیوں پر حملہ کر کے انہیں جلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے, جبکہ اس میں عامر مغل سمیت 3000 کے قریب نامعلوم کارکنان کو شامل بھی کیا گیا ہے. اس مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جیل مینول سے ہٹ کر غیر ضروری ملاقاتیں کرتے ہیں اور رابطوں کی سہولت ملنے پر کارکنوں کو ریاست کے خلاف اکساتے ہیں. تو ایک اور مقدمہ جو ہے وہ ان کے خلاف درج ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان سمیت کئی پارٹی رہنما اور کارکنان کے خلاف حسن ابدال میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے. ضلع اٹک کے تھانے صدر حسن ابدال میں پولیس کی مدیت میں مقدمہ 5 اکتوبر کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے, اور اس میں شیخ وقاص اکرم, زین قریشی, عظما خان, علیمہ خان, نعیم حیدر پنچوتا, سلمان اکرم راجہ اور دیگر کو جو ہے اس کیس میں نامزد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بھی جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عمران خان, علیمہ خان, عظما خان, علی امین گنڈا پور کے خلاف دفعہ 109 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر. یہاں پہ بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ریسکیو 1122 کی 10 ایمبولینس سمیت 50 سے زائد سرکاری گاڑیاں پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 4 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ورکرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گئی تھی. پنجاب کی حدود میں رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کرین سمیت ایمرجنسی کے لیے ریسکیو 1122 کے ایمبولینسز بھی کارکنوں کے قافلے میں شامل تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسے اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے. ایک اور خبر آئی ہے جی, ایف آئی اے سائبر کرائم نے پی ٹی آئی کی ایک جو سپورٹر ہے فلک جاوید, صنم جاوید کی جو بہن ہے, اس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں جو ہیں وہ جناب 5 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں, اور ان سے کہا گیا ہے جی 2 بار جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو روزانہ رپورٹ پیش کریں گی. فلک جاوید کو ڈھونڈنا ہے جناب. اور چھاپہ مار ٹیموں کو فلک جاوید کے گھر ریڈ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے, اور کے پی ہاؤس میں 13 جولائی سے 6 اکتوبر تک جو ہے وہ رہائش کا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا. کے پی ہاؤس کا فورنسک آڈٹ کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. ایف آئی اے ٹیم ملزمہ کے فیملی ممبرز کے موبائل فونز بھی چیک کرے گی. ملزمہ فلک جاوید کا شناختی کارڈ بھی بلاک کیا جا سکتا ہے. ملزمہ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کیا جائے گا. انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمام ملزموں کو گرفتار کیا جا سکے. معاملہ بیسکلی ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ایک فیک ویڈیو تھی ازما بخاری کی, ان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. الزام ویسے یہ ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی. وہ یہ کہتی ہیں میں نے یہ ویڈیو نہیں شیئر کی تھی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ویڈیو کا ذکر انہوں نے ایک ٹویٹ میں ضرور کیا تھا. اب ان کا ایک ہائی ٹریفک اکاؤنٹ ہے, اور الزام بیسکلی ان کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا تھا جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے. اچھا خاصا ان لوگوں کو پتہ ہے, یہ اس معاملے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ویڈیو جھوٹی ہے, جعلی ہے, 2 نمبر ہے, لیکن پھر بھی اس قسم کی فضول حرکتیں جو ہے وہ ضرور. ایک عورت ہونے کے ناطے کم از کم ایک دوسری عورت کا اس حوالے سے تو خیال رکھے آپ. لیکن خیر, اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ فلک جاوید اور صنم جاوید کے جو والد ہیں ان کو بھی اس مصیبت کے اندر جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے مطلب کہ ان کا کیا قصور ہے ساری چیز کے اندر. اس کے علاوہ جناب اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں. بائی دا وے فلسطینیوں سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی, اور بعد میں جو ہے اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اس میں متفقہ طور پر کہا گیا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. فلسطین میں جاری اسرائیلی جہریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جہریت ختم کی جائے اور غزہ میں فوری جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے. اس کے علاوہ اسرائیل ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک حالیہ سروے کروایا گیا, اس میں پولنگ کروائی گئی ہے, اور اسرائیلی شہریوں کی اکثریت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اسرائیلیوں کی میجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. پولنگ کے مجموعی نتائج کے تقریباً 53%
جس میں 45% یہودیوں اور 93% عربوں کا یہ خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ جنگ کو ختم کر دیا جائے، جبکہ 43% یہودیوں اور 5% عرب اور مجموعی نتائج کے 36% کا ماننا ہے کہ ابھی جنگ ختم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب جنگ ختم کیے جانے کی وجہ سے متعلق پوچھا گیا تو 53% اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ اس کا جاری رہنا یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق کر رہا ہے۔ 56% یہودیوں اور 45% عربوں کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے سبب کی سب سے بڑی وجہ یرغمالی ہیں۔ تو یہ جناب اسرائیل کے حوالے سے جو ہے یہ اپڈیٹس آئی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔